بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ انہوں نے خواب میں جہنم کو دیکھا۔ اس کی آگ بہت خوفناک انداز میں بھڑک رہی تھی۔ یہ خود جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ انہیں جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن پکڑ کر انہیں دوزخ میں گرنے سے روک رہے ہیں۔ اسی وقت گھبراہٹ کے عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے فوراً کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے۔ ساتھ ہی انہیں یقین ہو گیا کہ جہنم سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بچا سکتے ہیں۔ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہیں اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس خواب میں تمہاری بھلائی اور خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کی پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، اے محمد، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور تم جو یہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ پتھر نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے والد کا نام سعید بن ناس تھا۔ اسے بیٹے کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چل گیا تو آگ بگولا ہو گیا۔ بیٹے کو کوڑے سے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ کوڑا ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، تو نے محمد کی پیروی کی، حالانکہ تو جانتا ہے وہ پوری قوم کے خلاف جا رہا ہے، وہ اپنی قوم کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم، وہ جو پیغام لے کے آئے ہیں میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اس جواب پر وہ اور غضبناک ہوا اور بولا، خدا کی قسم، میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر آپ میرا کھانا پینا بند کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دینے والا ہے۔ تنگ آ کر سعید نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ساتھ ہی اپنی بیٹے نے باقی بیٹوں سے کہا، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس سے بات چیت کی تو میں اس کا بھی یہی حشر کروں گا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ہی رہنے لگے، باپ سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تو یہ ہجرت کرنے والوں میں سے پہلے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ان کا باپ بیمار ہوا، اس وقت اس نے قسم کھائی، اگر خدا نے مجھے اس بیماری سے صحت دے دی تو میں مکہ میں کبھی محمد کے خدا کی عبادت نہیں ہونے دوں گا۔ باپ کی یہ بات حضرت خالد بن سعید تک پہنچی تو انہوں نے کہا، اے اللہ، اسے اس مرض سے کبھی نجات نہ دینا۔ چنانچہ ان کا باپ بھی اسی مرض میں مر گیا۔ خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ ان کے بعد ان کے بھائی عمر بن سعید مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا سبب یہ ہوا کہ انہوں نے خواب میں ایک نور دیکھا۔ نور زمزم کے پاس سے نکلا اور اس سے مدینے کے باغ تک روشن ہو گئے، اور اتنے روشن ہوئے کہ ان میں مدینے کی تازہ کھجوریں نظر آنے لگی۔ انہوں نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا تو ان سے کہا گیا، زمزم عبد المطلب کے خاندان کا کنواں ہے اور یہ نور بھی انہی میں سے ظاہر ہوگا۔ پھر جب ان کے بھائی خالد مسلمان ہو گئے تو انہیں خواب کی حقیقت نظر آنے لگی، چنانچہ یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کے علاوہ سعید کی اولاد میں سے ریان اور حکم بھی مسلمان ہوئے۔ حکم کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔